بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین۔ ناظرین، آپ حضرات کی خدمت میں درود شریف کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے گفتگو کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اہل ایمان کو اس کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ آئیے قرآن کریم کی اس آیت کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ آیت مبارکہ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56 ہے۔ ترجمہ سماعت کیجئے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، اس آیت کا ترجمہ ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے ایمان والو، رحمت بھیجو اس پر اور سلام بھیجو سلام کہہ کر۔ ناظرین، اس آیت کے ضمن میں آپ حضرات کے سامنے صرف 3 باتیں عرض کرنی ہیں۔ پہلی بات، اس آیت میں مقصود اہل ایمان کو رحمت کائنات کے اوپر رحمت بھیجنے کا حکم دینا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلوب اور انداز یوں اختیار فرمایا کہ سب سے پہلے خود حق تعالیٰ نے اپنا اور پھر فرشتوں کا عمل صلاۃ ذکر فرمایا اور پھر اہل ایمان کو اس کا حکم دیا، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، شان، رفعت کو اتنا بلند کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ اور اللہ کے فرشتے بھی رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر بے شمار احسانات ہیں رحمت کائنات کے، تم بھی ان کے اوپر رحمت بھیجو۔ پہلی بات تو اس سے یہ سمجھ آئی کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور مقام سمجھ میں آئے۔ دوسری بات، اس آیت کے ضمن میں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو، مسلمانوں کو، جو مسلمان رحمت کائنات کے اوپر رحمت بھیجتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اہل ایمان کو، ان مسلمانوں کو اس کام میں شریک کر لیا جو کام حق تعالیٰ خود بھی کرتے ہیں اور ان کے فرشتے بھی کرتے ہیں۔ کتنی عظمت والی چیز ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اس کام میں شریک کر لیا اور خود اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں بھی یہ کام کرتا ہوں۔ تیسری بات، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر احادیث کی کتب میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، سلام کا تو ہمیں علم ہے کہ سلام کون سا پڑھیں آپ کے اوپر، جو اتحیات کے اندر موجود ہے، السلام علیکہ ایہا النبی۔ آپ ہمیں درود شریف بھی بتلا دیجئے کہ ہم آپ کے اوپر جو ہمیں حکم دیا گیا کہ رحمت بھیجو، تو ہم کون سا درود شریف پڑھیں کہ جو آپ کے لیے رحمت کا سبب ہو۔ پیارے صحابی کے پیارے سوال کے جواب میں رحمت کائنات نے ارشاد فرمایا، اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یعنی درود ابراہیمی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ جب درود شریف پڑھیں تو یہ درود شریف پڑھیں. اس سے معلوم ہوا اس کے علاوہ بھی دیگر احادیث کی کتب میں دیگر بھی درود شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، وہ بھی پڑھے جا سکتے ہیں. لیکن اس آیت جب نازل ہوئی تو اس وقت صحابی کے سوال کے جواب میں رحمت کائنات نے اپنی زبان مبارک سے جو درود شریف پڑھ کے صحابہ کو بتلایا کہ یہ درود شریف میرے صحابہ پڑھا کرو. تو اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا چاہیے، اور ہم کوشش یہ کریں کہ ہم زیادہ سے زیادہ درود ابراہیمی کو اپنی زندگی میں لائیں اور اس کو پڑھنے کا زیادہ اہتمام کریں. دیکھ لیجئے ہماری نماز میں بھی یہ درود ہے، اور اس کے علاوہ جتنے اہم امور ہیں وہاں پر یہ درود شریف پڑھا جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. 3 باتیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں، خلاصتاً پھر عرض کر دیتا ہوں. نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان اس آیت سے معلوم ہوتی ہے. نمبر 2، اس مومن مسلمان کی شان اور عظمت معلوم ہوتی ہے جو رحمت کائنات کے اوپر رحمت بھیجتا ہے. اور نمبر 3، درود شریف کون سا پڑھنا چاہیے؟ تو سب سے افضل اور اعلیٰ اور بہترین درود شریف جو اس وقت رحمت کائنات نے پڑھ کے بتلایا تھا وہ آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا. یہ حدیث مبارکہ حدیث کی کتب میں موجود ہے، آپ حضرات وہاں دیکھ بھی سکتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. والسلام.